اس لیے کہ مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں ایک اصول بیٹھا ہوا تھا کہ دین حاصل کرنے کا سرچشمہ یا تو اللہ کی کتاب ہے یا پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ مقدمہ تھا، ابھی جو کچھ میں نے پیش کیا یہ مقدمہ ہے۔ اب خاتمہ کیا ہے؟ اصل موضوع کیا ہے؟ اصل موضوع یہ ہے کہ آج امت میں ایک بڑا مسئلہ ہے، اور تقریباً یہ مسئلہ پہلے سے نہیں ہے، 40 اور 45 سالوں سے یہ مسئلہ ہے، اور اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنا لیا گیا کہ لوگ ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے۔ مسئلہ کیا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن منانے کا۔ یہ بات یاد رکھیے آپ کہ کسی بھی مسلمان کو، خاص طور پر جو مسلمان سنی ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل سنت والجماعت کے گٹ سے اس کا تعلق ہے، پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش ہونے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم میں اہل سنت والجماعت کے کسی بھی فریق اور کسی بھی شخص کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بلا اختلاف اہل سنت والجماعت کے تمام لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کی پیدائش پر بھی خوش ہیں۔ اختلاف کہاں ہے کہ آپ کی پیدائش کی خوشی میں جلوس نکالا جائے، ڈانس کیا جائے، ڈی جے بجائے جائیں، جھنڈے لگائے جائیں، ریلیاں نکالی جائیں، یاترائیں نکالی جائیں، چھٹیاں منائی جائیں، چراغاں کیا جائے، موم بتیاں جلائی جائیں، لائٹیں جلائی جائیں، اور اس میں وہابی حرامی جیسے القاب سے، جیسے عام ہمارے بھارت کے کچھ جو غیر مسلم جماعتیں ہیں یا پارٹیاں ہیں، الیکشن کے موقع پر یا اپنے تیوہاروں کے موقع پر وہ اپنے مخالف کو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، خاص طور پر اگر مسلمان ہے تو اس کو گالی دینا، اس کی توہین کرنا، یہ فخر کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ یہ پارٹی اوپر آ رہی ہے۔ آپ جتنا گالی دیں گے اتنا اوپر آئیں گے۔ وہی حال ہمارے کچھ سنی بھائیوں کا ہے کہ اس اختلاف میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں خوشی کیسے منائی جائے کہ نہ منائی جائے۔ ابھی تک تو معاملہ تھا منایا جائے یا نہ منایا جائے، اب دوسرا معاملہ یہ ہے، یہ مناتے مناتے اتنا معاملہ آگے بڑھ چکا ہے کہ باقاعدہ اب ڈی جے بجتا ہے، نوجوان بچے اس میں ریلیاں نکالتے ہیں، ٹرکوں پر لوگ گھومتے ہیں، گاؤں میں چلے جائیے تو بمبئی کے سیٹ، دلی کے سیٹ 500 ٹرائلی کا ریلی نکالتے ہیں۔ اختلاف یہاں ہے، اختلاف یہاں ہے۔ اب آپ بولیں گے صحیح کیا ہے؟ تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر آپ کے ذہن و دماغ میں یہ منہج بیٹھا ہوا ہے کہ جو کچھ اللہ نے کہا، جو کچھ رسول نے کہا وہ صحیح ہے، جو کچھ پیارے نبی کے صحابہ نے کیا وہ صحیح ہے، تو پھر آپ کو یہ جھگڑا ختم کرنے میں بالکل دیر نہیں لگے گی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پورے حدیث کے ذخیرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا بیان ہے۔ اب آپ بولیں گے مولوی صاحب ہر چیز کا بیان ہے، ایک ایک چیز کا بیان ہے۔ ابھی کل ہی میں نے ایک سوڈان کے ایک عالم کی تقریر سنی، انہوں نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار یا 2 بار سورج گہن اور چاند گہن کی نماز پڑھائی ہے، زندگی میں 1 بار یا 2 بار، اور اس کی روایت کرنے والے 37 صحابہ کرام ہیں۔ ایک بار آپ نے کیا ہے اور اس کے 37 صحابہ کرام ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب ہنسے، کب روئے، کب مسکرائے، کب خاموش ہوئے، کب روئے، ان تمام چیزوں کا ذکر ہے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، حوالہ ہے 1021 نمبر، مسکرائے تو صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا۔ ایک موقع پر آپ ہنس دیے تو بخاری میں 1936 نمبر کی حدیث ہے، صحابہ کرام نے نوٹ کر لیا کہ اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے۔ فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنیہۃ، ایک موقع پر آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے، حدیث بیان کرتے کرتے اس کو بھی کسی صحابی نے نوٹ کر لیا، امام بخاری نے اس کو بھی 3695 حدیث نمبر کے تحت اس کو بھی نوٹ کیا، یعنی خاموش ہوئے تھوڑی دیر کے لیے۔
حزن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر غمگین ہوئے، اس کو بھی صحابی نے نوٹ کیا۔ امام بخاری نے 6982 نمبر حدیث سے اس کو نوٹ کیا۔ ایک بار یا دو بار پیارے نبی روئے تو اس کو بھی صحابی نے نوٹ کیا۔ امام بخاری نے 1304 نمبر حدیث نمبر سے اس کو نوٹ کیا۔ سوال ہے مسلمانوں تم سے، چاہے تم حنفی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے حنبلی ہو، کسی بھی مسلک سے تمہارا تعلق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا، مسکرانا، رونا اور غم کرنا اور اسی طرح تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہونا، اگر ان چیزوں کو صحابہ کرام نوٹ کر سکتے ہیں اور یہ باتیں بخاری، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالکی، حنبلی کے ذریعے ہم تک پہنچ سکتی ہیں، تو یہ بات کس حدیث میں ہے، کس آیت میں ہے کہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منانے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، پیارے نبی نے کسی حدیث میں دیا ہے یا کسی صحابی کے قول میں ہے؟ اللہ کی قسم میں بھی ڈیلی پڑھتا اور لکھتا ہوں، مجھے آج تک کوئی آیت، کوئی حدیث نہیں ملی۔ چلو ٹھیک ہے، آیت اور حدیث نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ پیارے نبی کو اپنی پیدائش تو خود منانی چاہیے، اپنی زندگی میں ایک بار منانی چاہیے۔ آپ نے نہیں منایا، چلو آپ نے نہیں منایا، آپ کی بیویوں کو تو منانا چاہیے، شوہر کی محبت میں آپ کی بیویوں کو تو منانا چاہیے۔ کیا ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ یہ 14ویں صدی میں اونچی ٹوپیاں، لال پگڑی، ہری پگڑی اور یہ لمبے پیجامے، چھوٹے کرتے پہن کر کے تم کو محبت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو محبت نہیں ہے؟ حسن اور حسین جو آپ کے گود میں کھیلتے تھے، جن کو آپ نماز میں اپنے سر پر بٹھا لیتے تھے، نماز کی حالت میں آپ کمر پر بٹھائے رہتے تھے، ان کو بھی محبت نہیں تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تم اتنے بڑے جاہل ہو، تم دین سے اتنے بڑے غافل ہو۔ یہ دنیا روئے زمین کے سب سے بڑے جانکار ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب نے جو انکار کیا تھا وفات کا، وہ جہالت میں نہیں، وہ غم کی شدت تھی، وہ تکلیف تھی پیارے نبی کی وفات کی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جس دن آپ کی وفات ہوئی ہے، اللہ کی قسم پورا مدینہ ہماری نگاہوں میں تاریک ہو گیا تھا، اتنی محبت تھی کہ وضو کرتے تھے، وضو کے پانی کے قطرات زمین پر نہیں گرتے تھے۔ کفار مشرکین نے اس کو ریکارڈ کیا ہے صحابہ کرام کی محبت کو، لیکن کسی بھی صحابی نے آل بیت میں حضرت علی کیا خالی خلافت کے دعوے دار تھے؟ حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، کہاں ہے ابو حنیفہ؟ یہ لوگ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم شافعی ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم مالکی ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم حنبلی ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والے ہیں۔ میرے پاس ان کی کتاب فتاوی رضویہ کا حوالہ ہے، انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے، ارے بھائیو 12 ربیع الاول یہ نبی کے وفات کا دن ہے، یہ پیدائش کا دن نہیں ہے، تم وفات کے دن خوشی منا رہے ہو۔ ارے بھائی، عید کے دن کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، اس کو ایک کٹورا سیوئی پلا کر کے دکھاؤ۔ کسی بھائی کی شادی میں اس کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے، شادی پوری بھنگ ہو جاتی ہے۔ یا ہمارے نبی کی وفات 12 ربیع الاول کو ہو رہی ہے، امت کے تمام مورخین کا اتفاق ہے، اس کو تم جشن کا دن مناتے ہو۔ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ مسلمانوں ہوشیار رہو، اللہ نے کہا اگر تم جان بوجھ کر کے اللہ اس کے رسول کے قانون کی خلاف ورزی کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، فتنوں سے دوچار ہوگے۔ امت کی ایک بڑی جماعت فتنے کا شکار ہے، نہ آیت کا حوالہ، نہ حدیث کا حوالہ، نہ صحابہ کا حوالہ، نہ تابعی کا حوالہ۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب ایک بڑے عالم ہیں جن کو ماننے والے امت کی ایک بڑی تعداد ہے، انہوں نے کہا پیارے نبی کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہے اور 40-45 سال ہمارے گاؤں میں، علاقے میں 12 ربیع الاول کو وفات کے طور پر منایا جاتا تھا، لیکن دیکھا گیا اس میں لسی نہیں ہے، اس میں مال نہیں ہے، اس میں جو ہے ڈھونگ نہیں ہے، اس میں ڈی جے کیسے بجائیں گے، اس میں ریلی کیسے نکالیں گے، اس کو کنورٹ کر دیا پیدائش میں۔ لیکن تاریخ تو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ خود امام احمد رضا خان نے یہ بات کہی ہے کہ پیارے نبی کی وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ نہ آپ قرآن مانتے ہو، نہ حدیث مانتے ہو، نہ صحابہ کرام کی بات مانتے ہو، نہ امام ابو حنیفہ کی مانتے ہو، نہ شافعی، نہ مالکی، نہ حنبلی، کس کی مانتے ہو؟ کس کے طریقے پر چل رہے ہو؟ ہاں، یہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ 4 صدی ہجری میں
شیعوں کی حکومت قائم ہوئی، انہوں نے 20 موسم بنائے، 20 عید اور تیوہار بنائے، جن میں سے 6 تیوہار عید کے نام پر تھے۔ پیارے نبی کی پیدائش کا جشن، حضرت علی کی پیدائش کا جشن، حضرت فاطمہ کی پیدائش کا جشن، حسن اور حسین اور بادشاہ وقت کی پیدائش کا جشن۔ یہ شیعوں کی سنت ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے کسی عالم یا پیارے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو باخبر کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں آپ کو کافر و مشرک کر رہا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آسمان سے بجلی نہ چمکے، ڈر ہے کہیں بادل نہ پھٹ جائے، کہیں زمین نہ دھس جائے۔ یہ سب جو کر رہے ہو یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ تو اللہ